تو جتنی بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں سب کو بتاتا چلوں کہ جن کی شان و عظمت جتنی بڑی ہوتی ہے نا، ان کی گستاخی کرنا اور اس کی پھر سزا وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بات پہلے دماغ میں رکھو۔ اسی لیے جو اولیاء کرام ہے، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تک، اور اس کے بعد جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام پاکان نیکان ہے، سب کے بے ادبی سے بچو۔ اس کی گناہ بھی بڑی ہے اور اس کی سزا بھی بڑی ہے اور آدمی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے متعلق امام یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام قشیری رحمہ اللہ نے اس کو اپنے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں یہ ایک اور کتاب ہے اللہ والوں کی کرامات و مدد و نصرت کے حیران کن واقعات، اس میں بھی یہ ذکر ہے، مولانا محمد انور بن اختر صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو جتنا باعظمت ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی بے ادبی کرنا اس کا سزا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک صاحب حال فرماتے ہیں یہی واقعہ جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ امام یافعی رحمہ اللہ نے امام قشیری رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے اپنے سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں لوگ بیٹھے تھے، عجیب عجیب واقعات سنا رہے تھے آپس میں۔ تو جب وہ عجیب عجیب واقعات سنا رہے تھے جس طرح ہم بھی سناتے ہیں سالکین ایک دوسرے کو، تو قریب ہی ایک نابینا شخص بیٹھا تھا۔ تو اس نے جب یہ واقعات سنے ان کو بھی مزہ آیا، وہ بھی نزدیک آیا اور کہا کہ آپ کی باتیں، آپ کے واقعات سن کر میں بھی بڑا مانوس ہو گئے ہو آپ کے ساتھ، چلو میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا۔ تو اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے شروع کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے تھے اور اہل خانہ تھا باقاعدہ، اور میں بقیع شریف میں لکڑیوں کے لیے جاتا تھا، یہی میرا کام تھا۔ تو ایک دن جب میں اس طرف نکلا تو ایک نوجوان کو دیکھا جس نے کتان کی قمیض پہن رکھی تھی جو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور جوتا انگلی میں ڈال رکھا ہے۔ میں سمجھا کہ وہ شاید گم ہو گیا ہے، اجنبی ہے، گم ہو گیا ہے اور سرگرداں ہے۔ میں اس نیت سے آگے بڑھا کہ اس کے کپڑے چھین لوں۔ اس نے چوری کا ارادہ کیا، تو لوٹنے کا ارادہ کیا اس نے کہ میں اس کے کپڑے چھین لوں۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ جو کچھ پہنا ہوا ہے اسے اتار دو، مطلب مجھے دے دو اسے۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ مجھے لازماً کپڑے اتار کر تمہیں دینے ہیں، مطلب مجھے یہ ضرور کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ دینے ہوں گے ضرور۔ تو اس شخص نے میرے طرف دونوں انگلیاں ایسی کی اور میرے طرف اشارہ کیا، میرے آنکھوں کی طرف۔ تو اس کے اشارہ کرتی ہی میرے آنکھیں پھوٹ کر بہہ گئی۔ تو میں نے اسے کہا، جب میں نے یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ تو اس شخص نے جو لوٹنے کا جس نے ارادہ کیا تھا، اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے اللہ کے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابراہیم خواص رحمہ اللہ ہوں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں، وہ سبق یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ و تعلق ہوتا ہے، اس کی اگر کوئی بے ادبی و گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو اولیاء کرام ہے، جو نیک لوگ ہیں، ان کے بے ادبی سے خود کو بچائے۔ تو یہی پیغام ہے میرا آپ سب کو اس کلپ میں۔